ہوتا تو مسلمانوں کو آسانیاں ہوتی اور ہم سب کے لیے بہتر ہوتا۔ لیکن یہ عقیدہ اور یہ سمجھنا یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا ہے، اس کی صفات کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور ہم اس بات کو سمجھتے نہیں۔ حالات کا اختیار، سازگاری اور ہمواری اور جو ہے ناگواری حالات کا اچھا ہونا اور برا ہونا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر اور اس کی منشا سے ہوتا ہے۔ جب ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، جب ہم اپنی شکایتیں اور جب ہم اپنی دل کی باتیں اور جب ہم اپنی زبان کی باتیں ہم اللہ سے کہیں، کیونکہ وہی ایک ایسا دربار ہے کہ جس سے کوئی شخص خالی ہاتھ واپس نہیں ہوتا۔ اللہ ہی کا ایسا دربار ہے کہ جہاں سے کوئی نامراد نہیں لوٹتا۔ اللہ ہی کی ایسی ذات ہے کہ ان سے مانگنے سے کوئی جو ہے واپس اور خالی نہیں رہتا۔ باقی یہ دنیا کے لوگ تو یہ چند ٹکے کے محتاج ہیں، یہ سب کے سب فقیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ، اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب فقیر ہیں، یہ سب کے سب کمزور ہیں، یہ سب خود فقیر ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا کیا بیڑا پار کریں گے؟ یہ انسانوں کا کیا بیڑا پار کریں گے؟ ہمارے لیے صرف ملجا اور ماوا ایک ہی در ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 100% غلامی کو اختیار کریں اور آپ کی جو ہے احکام کی پاسداری کو ہم اختیار کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں اور 100% ہم جو ہے پکے مسلمان ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو 100% دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق دل میں آیا نماز پڑھ لی، نہیں دل چاہ رہا ہے نہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو میرے دوستو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ 100% ہر کام کے اندر، وہ چاہے دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، دونوں معاملے کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پاسداری اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکم کی فرما برداری کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور سربلندی عطا ہوگی اور آخرت میں بھی ہم کامیابی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرما دیا، ہر چیز کا حل قرآن میں ہے۔ کیونکہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، تلاوت نہیں کرتے، اس لیے ہمیں ہمارے ہاتھ میں اور ہمارے دل و دماغ میں مایوسی اور خوف بیٹھا ہوا۔ قرآن خوف اور دہشت کا علاج ہے۔ قرآن جہاں برکت کی کتاب ہے اور قرآن جہاں ایک رحمت کی کتاب ہے، وہیں قرآن ایک آئیڈیل اور ایک ذہن سازی والی بھی کتاب ہے۔ قرآن کی تلاوت سے، پڑھنے سے، اس کے تفسیر کو سمجھنے سے انسان کے جو ہے اندر شجاعت اور بہادری کا جذبہ ابھرتا ہے۔ خوف اور ہراس سے انسان نکلتا ہے، خوف اور دہشت سے انسان کو سبق ملتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ خوف کے اندر مبتلا نہ ہو، دہشت زدہ نہ ہو، ایمان کے اوپر مضبوط ہو۔ اگر تم ایمان کے اوپر 100% چلنے لگ جاؤ گے، اپنی دینی جو ہے حمیت کو اجاگر کرو گے، دینی معاملات اور دنیاوی معاملات دونوں کو شریعت کے مطابق ادا کرو گے تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ 100% ایمان پر چلنے کے ساتھ اللہ نے اس چیز کو بھی شامل کر لیا کہ تو پھر دنیا میں اور آخرت میں تم ہی سربلند ہوگے، پھر دنیا کی کمان اور باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہوگی، پھر دنیا کی کرسیاں اور عہدے تمہارے قدموں میں پڑے رہے ہوں گے۔ حضرات صحابہ اکرام کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس تو کھانا بھی نہیں ہوتا تھا اور پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ 17 پیوند لگے ہوئے کپڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنا کرتے تھے۔
لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کس شان سے حکومت کی اور کہاں کہاں تک ان کی حکومتیں پہنچ گئیں اور فتوحات کرتے چلے گئے، دنیا کے عہدے اور منصب اور بادشاہت کے تاج ان کے قدموں میں آ گئے۔ تو ہمیں جو ہے حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات پر کے فرمان پر اپنی زندگی کو لانے کی ضرورت ہے کہ ہم صبر کے ساتھ، آزمائش کا دور ہے بے شک، خوف اور دہشت کا ماحول ہے بے شک، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین دل کے اندر ہمیں رکھنا ہے کہ کوئی پوری دنیا اگر مل جائے کہ فلاں انسان کو نقصان پہنچانا ہے اور اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا مل کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ جائے کہ فائدہ نہیں پہنچانا تو دنیا کے لوگ مل جائیں۔ جیسے موت آپ دیکھ لیجئے، اگر وقت متعین ہے اور اب اللہ چاہتے ہیں کہ اس کو موت دینی ہے، اب اس کی روح پرواز کرنی ہے، تو دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر اور سرجن مل کر کے بچا پاتے ہیں اس کو؟ نہیں بچا پاتے ہیں، نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ چاہ رہے ہیں اب اس کا وقت پورا ہو گیا۔ ایک بڑے شخص اور بڑے بزنس مین اور بڑے مالدار کا جو ہے ابھی انتقال پچھلے ہفتے ہوا۔ آپ سوچئے کہ اگر مال اور دولت اور کسی وجہ سے انسان دنیا میں رہ سکتا اور زندگی کو خریدا جا سکتا تھا تو خریدتے کہ نہ خریدتے؟ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ متعین کر دیا تھا کہ اتنے دن رہنا دنیا کے اندر، اتنی سانسیں لینا، اتنا دانہ کھانا اور اتنا قطرہ پانی پینا ہے، اس کے بعد واپس آنا ہے، سب کو جانا ہے۔ تو میرے دوستوں، عزیزوں اور نوجوانوں، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب کے اوپر عمل کرنے کی، کہنے سننے سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔